یہ لکھا ہوا ہے جی کہ اگر کوئی بندہ روزہ کی حالت میں اپنی عورت سے مباشرت کر بیٹھے تو اس کی کیا قضا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا حلقت تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں اجڑ گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا نا، تو کہا کہ رمضان کے دن میں روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر لی، بس غفلت ایسی ہوئی کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، تو اب حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو۔ کیا؟ یہ کفارہ ہے، ایک غلام آزاد کرو کفارے کے لیے، اور ایک روزہ رمضان کے بعد تم نے اس روزے کے قضا کے طور پر رکھنا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں غلام خرید سکوں، اور نہ میرے پاس غلام ہے کہ میں اس کو آزاد کر سکوں، تو اب میں کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر 60 روزے کفارے کے اور ایک روزہ جو ہے وہ قضا کا، اس طرح مسلسل لگاتار رکھو، یہاں تک کہ درمیان میں اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا رہ گیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرو۔ یہ کفارہ ہے۔ غلام اگر آزاد نہیں کر سکتا، جیسے کہ ہمارے یہاں آپ غلام آزاد کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے کیونکہ غلام دستیاب ہی نہیں۔ اب غلام والی بات تو گئی، پیچھے رہ گیا 61 روزے رکھنے کا معاملہ، تو 61 میں سے 60 روزے جو ہیں وہ رکھے جائیں گے کفارے کے اور مسلسل رکھے جائیں گے، بیچ میں اس کے گیپ نہیں آئے گا، ٹوٹے گا نہیں کوئی روزہ، اور 61واں روزہ جو ہے وہ قضا کا ہوگا۔ سن کر تو اس نے عرض کیا کہ حضور آپ میرے حال پر نگاہ فرمائیں کہ اگر میں اتنا ضبط نفس میرے پاس ہوتا، اگر میرے پاس اتنا ضبط نفس ہوتا کہ 60 روزے یا 61 روزے میں مسلسل رکھ سکوں، تو پھر میں یہ جو 30 یا 29 روزے ہیں ان میں سے ایک روزہ کیوں توڑتا؟ یہ جو ایک روزہ میں توڑ بیٹھا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ مجھ کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، اپنے نفس پر اتنا ضبط نہیں ہے۔ سرکار میں نہیں رکھ سکتا، میں 30 روزے لگاتار میرے لیے مشکل ہیں، تو میں 60 کیسے رکھوں گا؟ اللہ ربی لا شریک لہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھہر جو جبریل آ جائے تو میں اب بتاؤں، نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے بات جو کہتے ہیں کہ بس جبریل آتے تھے وہی لے کر تو حضور کو کچھ مسئلہ سمجھ میں آتا تھا، ورنہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 ٹائم کا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور خدا کی قسم میرے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں 2 وقت کا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھا رہا، اتنے میں کھجوروں کا بھرا ہوا ایک بڑا سارا بورا آیا جو اس کے روزے کا کفارہ بن سکتا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ کہاں ہے بھائی وہ جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا؟ تو یہ کھڑا ہوا، حضور میں ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا آگے بڑھو، آگے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا بورا ہے، اس کو اٹھا لو اپنی کمر کے اوپر، اس کو لے جاؤ اور لے جا کے تو اس کو 60 مسکینوں کو میں تقسیم کر دو۔ عرض کیا حضور مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کرنے لگا کہ واللہ ما بین لابطی المدینۃ رجل افقر منی۔ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ قسم ہے اللہ کی، مدینہ منورہ کے جو 2 پتھریلے جو کنارے ہیں تو ان کے درمیان میں جتنا شہر آباد ہے نا، اس پورے شہر کے اندر مجھ سے بڑھ کر محتاج اور مجھ سے بڑھ کر مسکین بھی کوئی نہیں، اب میں کس کو کھلاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، ہنس کر فرمایا کہ اذهب بها فاطمها نفسک و اہلک، کہ جا اس کو لے جا کے تو بھی کھا اور اپنے بال بچوں کو بھی کھلا۔ بہرحال یہ بات جو تھی آخری بات، یہ بات جو ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اختیار تھا، ہے جی، مگر آج اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ روزے کی قضا ہے جی، اگر جان بوجھ کے
یہ کام کیا ہے کسی نے تو اس کے ذمہ 60 روزے مسلسل، اگر اس میں ایک بھی ٹوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے شروع، پھر پہلے روزے شروع کرے، اور ایک روزہ جو ہے وہ قضا کا۔ لیکن اگر وہ یہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے علاوہ دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا دے، اور اس کی مقدار جو ہے ایک فطرانے کے برابر ہے یا ایک فدیے کے برابر ہے، یعنی یہ کہ 2 کلو آٹا یا 2 کلو گندم جو ہے وہ دے دے گا تو 2 ٹائم کا کھانا اس نے دے دیا۔ یا پھر یہ کہ اپنے گھر میں بٹھا کے مسکین کو صبح بھی کھلا دے، شام کو بھی کھلا دے، اس طرح روزانہ کھلا دیا کرے تو وہ 60 مسکینوں کا کھانا ہو جائے گا 2 مہینے میں۔ لیکن کھانا کھلانے میں یہ لگاتار ہونا جو ہے نا، یہ شرط نہیں ہے کہ اگر درمیان میں سے کوئی دن مس ہو گیا تو آپ پھر نہ اس لیے شروع کرو، یہ اس میں نہیں ہے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ آدمی اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس کی مجبوری کو خود جانتا ہے، جب تک وہ ان روزہ کے جو قضا ہیں اور جو روزہ کے کفارہ ہیں، جب تک وہ ان کے قابل نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو چھٹی ہے، معافی ہے، لیکن جب بھی قابل ہو جائے گا تو وہ اس کو ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس قابل ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو معاف ہے اس کو۔